نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے ظہور کی 3 نشانیاں بتائی تھیں، جن میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں اور تیسری آپ کے اندازے سے بھی قریب ہے۔ اور کیا ہو کہ اگر دعوت الارض کوئی جانور نہ ہو، کیا ہو کہ اگر یہ پہلے سے ہی ہمارے درمیان موجود ہو اور ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف روایتی قصے نہیں سنیں گے، بلکہ یاجوج ماجوج اور دعوت الارض کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایسی باتیں جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہو۔ میرا نام ہے زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد ڈاکومنٹریز۔ مسند احمد کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہ ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلا، 3 بڑے زلزلے جو دنیا کے 3 مختلف علاقوں میں آئیں گے اور تینوں علاقوں کو نیست نابود کر دے گا۔ اس کے بعد ایک دھواں جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تیسرا، ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور روز محشر کی طرف لے جائے گی۔ چوتھا، دعوت الارض کا نکلنا۔ پانچواں، دجال کا نکلنا۔ چھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ ساتواں، یوج ماجوج کا نکلنا۔ اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دعوت الارض ایک ایسا نام ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں خوف اور تجسس پیدا کیا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن سے اس کا وجود ثابت ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت مختصر ہے مگر اس میں ایک گہرا پیغام چھپا ہے۔ دعوت الارض کے بارے میں قرآن میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کی شکل، حجم یا طاقت کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پیغام اس کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام کردار میں ہے؟ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن مکہ مکرمہ کے پاس ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں اس سے نکلے گا اور مسجد الحرام میں حجر اسود کے پاس ایک مقام پر آئے گا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی بھاگیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ دعوت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا جو ادھر ایک گروہ کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اور پھر پوری دنیا میں وہ جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کالا یا کفر کا نشان لگائے گا اور ہر مومن کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا۔ اس کے بعد مومن اور کافر میں فرق ظاہر ہو جائے گا، مگر مکمل حساب کتاب آخرت میں ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ احادیث اور اسلامی روایت میں دعوت الارض کی شکل و صورت کے بارے میں کئی بیانات ملتے ہیں۔ بعض روایت میں اسے اونٹ، ہاتھی یا کسی عجیب جانور کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے جو لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، جس کو ہم پہلے ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ صحیح ہے یا ان میں کچھ مبالغہ بھی شامل ہے؟ کیا ہمیں ان کی تفصیلات پر بحث کرنی چاہیے یا اس کے پیغام پر توجہ دینا چاہیے؟ قرآن اور روایات میں یہ واضح ہے کہ دعوت الارض کا اصل مقصد انسانوں کے ایمان اور کفر کو ظاہر کرنا ہے۔ جب لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیں گے، سچائی کو چھوڑ دیں گے، تب یہ مخلوق ظاہر ہوگی، یہ انسان سے بات کرے گی۔ جب میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ شروع کی تو مجھے اس کے بارے میں نہ ہی زیادہ ریسرچ ملی اور زیادہ تر انفارمیشن جھوٹی ہے۔ لوگ اپنے سے من گھڑت باتیں اور حدیث بنا کر دعوت الارض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اسلامی علماء اور مفسرین نے دعوت الارض کی حقیقت پر مختلف آراء پیش کیے ہیں۔ امام قرطبی، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس کے جسمانی اور روحانی پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ کچھ اسے حقیقی جانور مانتے ہیں، کچھ اسے علامتی یا روحانی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ اختلاف اس بات کی نشانی ہے
کہ اللہ نے ہمیں سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دی ہے، یا اس میں کوئی حکمت ہے کہ اصل حقیقت قیامت کے قریب ہی ظاہر ہو؟ دعوت الارض کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دعوت الارض ایک راز ہے، ایک نشانی ہے، ایک وارننگ ہے۔ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا پیغام واضح ہے۔ جب انسان سچائی سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے یاد دہانی کرواتا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اپنی زندگیوں میں اللہ کی نشانیوں کو پہچان رہے ہیں، یا ہم بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب زمین خود بول اٹھے گی۔ شاید دعوت الارض صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو ہمیں سچائی کی طرف بلاتی ہے، چاہے وہ علم ہو، ٹیکنالوجی ہو یا ضمیر کی آواز ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے لیے انتظار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔